अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज की सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर नाज़रीन, आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के सामने चीफ शुमारियात आसिफ बाजवा ने इंकशाफ किया है कि मुल्क की 19 करोड़ 60 लाख आबादी में से 7 करोड़ की आबादी लापता है, कि जिसका नादरा समेत किसी भी मुल्क के इदारे के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला इंकशाफ उस रियासत पाकिस्तान से मुतल्लिक है कि जो पिछली एक दहाई से हालत जंग में है। अफगानिस्तान के साथ मगरिब और शुमाली मगरिब की 2430 किलोमीटर तवील ड्यूरैंड लाइन गैर महफूज, मशरिक से भारत की दरअंदाजी, जनूब मगरिब में ईरान से आनबन, और हुकूमत पाकिस्तान को यही मालूम नहीं कि टोटल आबादी का तीसरा हिस्सा किन अफराद पर मुश्तमिल है। रंग, नस्ल, हसब, नसब है क्या? मुल्क के कौन से हिस्से में रिहाइश पजीर हैं ये लोग? ये मुमलकत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। कई कौमी सानेहात देखने के बाद हमने नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया है। कौमी प्लान की कारकर्दगी जांचने के लिए 13 कमेटियां कायम कर रही हैं। बड़े और बड़ों के बड़े मजमूई तौर पर और इनफरादी तौर पर कई बार सर जोड़ के बैठ चुके हैं। शनाख्त का बुनियादी और अहम तरीन मसला 2 सालों में कभी तरजीही फहरिस्त में कहीं देखने को नहीं मिला। हमने दहशतगर्दों के स्पीडी ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स तो बनाए, मगर 1/3 आबादी में कोई वली मोहम्मद खान है, मुस्लिम खान या मुल्ला अख्तर मंसूर हमें ना इल्म है ना जानने में दिलचस्पी। हाँ, अलबत्ता इंटरेस्ट तब डेवलप हुआ कि जब बलोचिस्तान के इलाके में अमरीकी ड्रोन हमले में अफगान तालिबान के सरबराह मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत की खबर मिली। अफगान तालिबान का अमीर पाकिस्तान में वली मोहम्मद के नाम से मौजूद था, कि जिसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट था, और ना ही नादरा को इसकी मौजूदगी का इल्म था। खुद वजारत दाखिला भी ला इल्म थी। वली मोहम्मद और उन जैसे सैकड़ों को असासों को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दिलाने वालों और उनकी आमदोरफ्त को तहफ़्फ़ुज़ देने वालों से बासपुर्स तो मुमकिन है नहीं इस मुल्क में। लिहाजा नेशनल डेटा एंड रजिस्ट्रेशन के 26 में से 16 डायरेक्टर जनरल्स को मुअत्तल करके शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुरू कर दी गई। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में कई अरसे तक मकीम रहा। चूंकि रियासत पाकिस्तान को 7 करोड़ अफराद की अदम शनाख्त में दिलचस्पी ही नहीं थी, सो उनकी शनाख्त भी तब हुई कि जब अमेरिका ने मुल्क की सालमियत को एक तरफ रख के एबटाबाद में रात गए शब खून मारा। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान हफ्तावार 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके शनाख्ती कार्ड तस्दीक की मुहिम पर ब्रीफिंग देते हैं आवाम को, मगर लकीर के फ़कीर शहंशाहों के लिए अर्ज है कि आबादी के जिस तकरीबन निस्फ हिस्से के पास शनाख्त ही मौजूद नहीं है, यू हैव नो आइडिया हु द हेल दे आर, वो कैसे काबिल तस्दीक होंगे? उनका शुमार पुरअमन शहरियों में होता है, शिद्दत पसंदों में होता है। आर दे एक्सट्रीमिस्ट? हु आर दे? इज इट अ बॉय? इज इट अ गर्ल? इज इट अ वुमन? वो हैं कौन? वो रहते कहाँ हैं? नाज़रीन, ये हमें मालूम ही नहीं है। 7 करोड़ लोग इस मुल्क के, सरकार ला इल्म है। नाज़रीन, 50 से ज़ायद रोटी लेने वाला गुर आजमाएंगे या फिर कोई और हरबा आजमाएंगे, ये भी हम देखेंगे नाज़रीन, क्योंकि जिस तरीके से इन 7 करोड़ अफराद की शनाख्त की जा सकती है वो मरदम शुमारी है, कि जो भारहा हुकूमत की तरजीह नहीं दिखाई दे रही। मरदम शुमारी के लिए 1,66,000 शुमार कुनिंदा की ज़रूरत है, और अगर फौज दस्तयाब नहीं तो क्या हुकूमत के पास कोई मुतबादिल निज़ाम मौजूद नहीं है? इज देयर नो अदर अल्टरनेटिव ऑप्शन? रियासत पाकिस्तान दुनिया का वो अनोखा मुल्क है कि जिसमें वजीर खजाना मजमूई आबादी का तयन किए बगैर बजट पेश कर देते हैं। प्लानिंग एंड डिवीजन के वजीर मुल्क की प्लानिंग कर देते हैं, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तमाम तर काम जारी रखते हैं, करोड़ों रुपया का बजट रखते हैं, मगर ये नहीं पता कि लोग कितने हैं। क्या आप अपने घर का खर्च बना सकते हैं विदाउट नोइंग कि घर में लोग कितने हैं? 7 करोड़ लोग इस मुल्क में कौन है, कहाँ रह रहे हैं, शनाख्त क्या है, सरकार को मालूम नहीं। हमारे साथ शफकत महमूद साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब। ये तो चौंका देने वाले आज स्टैट्स और फैक्ट्स और फिगर्स हमें मिले हैं। मैं तो दम बखुद हूँ, शॉक्ड, इसलिए कि ये तो हमें पता था कि बड़ी देर से सेंसस नहीं हुआ, तो इसलिए हमें कोई डेटा की कमी। लेकिन मेरा ख्याल था कि नादरा ने जो कार्ड्स इशू किए हैं, बाकी जिस तरीके से काफ़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है नादरा, तो मेरा ख्याल था कि हमें बाय एंड लार्ज सही अंदाजा आई मीन वी न्यू डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, बट 7 करोड़ बंदा आपको पता ही नहीं है कौन है। बताओ ना, इसके बहुत ही प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे आबादी का जो फिगर आप दे रहे हैं कि जी 19 करोड़ 20 लाख है, या जो 60 लाख कह रहे हैं, हाँ, वो भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने किया कि 98 में जो आपने सेंसस किया उसके ऊपर आपने मैथमेटिकल प्रोग्रेशन की और आपने एक फिगर पे पहुंच गए। हमें नहीं पता ये फिगर सही है या नहीं है।
وہ 22 کروڑ بھی ہو سکتا ہے, وہ 17 کروڑ بھی ہو سکتا ہے. سو اس لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اپر فگر بتایا جا رہا ہے یہ صرف ایک میتھمیٹیکل کانسٹرکٹ ہے, یعنی کہ ایک میتھمیٹیکل فگر ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پورا دہشت گردی کا ایک بہت بڑا اینگل ہے وہ بھی ہے, اور اس میں لیکن جو بڑے بڑے دہشت گرد ہیں وہ اپنے بنوا لیتے ہیں شناختی کارڈ. ریئل ایشو یہ ہے کہ آپ کی ساری پلاننگ کس بنیاد پہ ہو رہی ہے. آپ پاورٹی کی بات کرتے ہیں, کس بنیاد پہ پاورٹی کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو 7 کروڑ اگر لوگوں کا اگر پتہ ہی نہیں ہے, عورت ہے, آدمی ہیں, بچے ہیں, کدھر رہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, غریب ہیں, امیر ہیں, انکم ہے, نہیں ہے, کیا ہے, بالکل. اس کو آپ کو غربت کا کوئی اندازہ نہیں ہے, آپ کو اس آبادی کی سپریڈ یعنی کہ کہاں کہاں وہ موجود ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. آپ نے جو اپنے سوشل ڈیولپمنٹ کے پروگرام بنانے ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ٹارگٹ کرنا ہے. آپ نے جو ڈیولپمنٹ پروگرام بنانے ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے آپ نے ٹارگٹ کہاں. یہ سارے کام تکے پہ ہو رہے ہیں ابھی, بس تکے پہ ہو رہے ہیں, یا کسی کو نوازنے کے لیے ہو رہے ہیں, یا کوئی مال کھانے کے لیے ہو رہے ہیں, اس لیے کہ پتہ تو ہے ہی نہیں نا. بس کسی اور ملک کا آپ کو پتہ ہے جدھر 7 کروڑ آبادی کے بارے میں حکومت کو, سرکار کو کچھ پتہ ہی نہ ہو سرے سے؟ اس کے اوپر تو پورے ملک مشتمل ہیں ایسے یورپ کے اندر نا. اتنے حجم میں تو شاید کوئی ملک نہ ہو, مجھے ہندوستان کا اندازہ نہیں ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے. چائنا میرا خیال ہے زیادہ ڈاکیومنٹڈ ہے. ہو سکتا ہے کہ تناسب کے حساب سے کوئی افریقن کنٹریز ایسی ہوں جہاں پہ ان کو اپنی تناسب کے حساب سے اپنی پاپولیشن کا پتہ نہ ہو, لیکن یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. اور اس کے لیے اب ہمیں یکسو ہو کے ایک چیز کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ سینسس جو ہے اس کو ہم شیڈیول کریں. اچھا, حکومت کہتی ہے فوج از بزی, جس از انڈرسٹینڈیبل, تو ہم نہیں کر سکتے ابھی, بٹ دا پرابلم از کہ پہلے 4 سینسس ہوئے, سٹاف آپ نے استعمال کیا, صوبائی مدد کے ساتھ وہ سینسس جو ہے وہ کنڈکٹ کیے. کیا آج کوئی آلٹرنیٹیو پلان ہے نہیں حکومت کے پاس؟ دیکھیں ایک پوائنٹ رہ گیا تھا پرانی بات سے, وہ کیونکہ وہ پولیٹیکل پوائنٹ ہے, وہ بات کرنی ضروری ہے کہ اگر آپ کو 7 کروڑ آبادی کی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے تو اس کا مطلب 7 کروڑ آبادی جو ہے اس کے ووٹس بھی رجسٹر نہیں ہوئے. ان کو آپ نے جو ڈیمارکیشن کی ہوئی ہے, ڈیلیمیٹیشن کی ہوئی ہے, وہ بھی غلط ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے 7 کروڑ لوگوں کا. تو ایک تو یہ سارا سلسلہ ہے. دوسرا سینسس کا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فوج بہت بیزی ہے اور فوج کی مدد کی ضرورت بھی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ سیاسی چیزیں بھی ہیں جو کہ ان کی آڑیں آ رہی ہیں. اس لیے کہ جب آپ سینسس کرتے ہیں تو اس سے ڈیموگرافک شفٹس ہوتی ہیں, بالکل, یعنی کہ آبادی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سیٹیں جو ہیں وہ ان کی سپریڈ تبدیل ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ پچھلے دور حکومت میں پیپلز پارٹی کے ایم کیو ایم اور نون لیگ نے مخالفت کی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تکلیف دیکھیں, مثال کے طور پہ پنجاب ہے, اگر معلوم ہوتا ہے کہ تناسب سے لحاظ سے پنجاب کی آبادی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب کہ پنجاب کی جو 148 سیٹیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی, اس سے کچھ چند 5-7 سیٹیں کم ہو جائیں گی, یا اگر پنجاب بہت زیادہ تو سیٹیں بڑھ جائیں گی. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تبھی ممکن ہے جب تو صحیح سینسس ہو, اور ہمیں ہمت ہونی چاہیے کہ ہم اس کے جو سیاسی مضمرات ہیں ان کو برداشت کریں. ان کی جو بھی کسی نے سر, آپ اسمبلی کا حصہ, آپ اس ایشو کو اٹھائیں گے؟ اب میں تو پہلے 7 کروڑ بندہ جس کی شناخت ہم نے پہلے بھی اٹھایا تھا, ہم دوبارہ اٹھائیں گے. اور یہ شاکنگ اس لیے ہے کہ یہ جو تسلیم کیا ہے گورنمنٹ کے اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ کے چیف نے, وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, شماریات کا جو ہیڈ ہے. بالکل, ایبسولوٹلی سر. اینڈ جانے سے پہلے کیونکہ آپ نے چیئرمین ایف بی آر سے بھی 2 ٹوک سوال پوچھا اس کو کہ کیوں تم نوٹیفیکیشن نہیں دیتے, آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا حصہ بھی ہیں. کوئکلی آئی وانٹ ٹو نو سر کہ آپ 6 ستمبر کو جواب طلب کر لیے نواز شریف سے, فرسٹ فیملی سے, تمام تر, شہباز شریف سے, مریم سے, کیپٹن صفدر سے. سو ڈو یو سی آنے والے دنوں کے اندر یہ جواب داخل کر دیے جائیں گے؟ بیکاز اتنے پولیٹیکل, جب اتنا پولیٹیکل ہائی سٹیکس ہوں تو اس لیے یہ میجر ایشوز جو ہیں یہ پس پش چلے جاتے ہیں. نہیں دیکھیں, وہ تو پوری کوشش کریں گے کہ جواب داخل نہ کریں, لیکن جو سب سے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریتوں میں ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ایف بی آر ایک ادارہ ہے جو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اسی طرح سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے, اس قسم کے کافی سارے ادارے ہیں جو آٹونومس یعنی کہ آزاد ادارے ہونے چاہیے. آزاد ادارے کا مطلب یہ ہے
کہ اگر کوئی بندہ ٹیکس چوری کرتا ہے یا آپ کو خبر آتی ہے یا آپ اخبار میں پڑھتے ہیں تو آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی آپ کو کہے گا کہ جی اس کی تحقیقات کریں. وہ آپ کی آٹومیٹکلی تحقیقات شروع ہو جاتی ہے. دنیا جہان میں دیکھیں اوباما کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی امریکہ صدر جو ہے وہ دنیا کا بہت پاورفل آدمی ہے, لیکن وہ اپنے IRS جو ان کی ٹیکس سروس ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اگر اوباما کے بارے میں آ جائے کہ اس نے کہیں کیا جواب دیا تھا چیئرمین FBR نے سر؟ ہم جی سوچ رہے ہیں جی, ہم اپنے سسٹم دیکھ رہے ہیں جی, سب جواب جس کا کوئی مطلب. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شفقت محمود صاحب. جاتی دفعہ صرف یہ FBR نہیں ہے, ایبسولوٹلی FBR نہیں ہے بلکہ نیب بھی ہے, اور اسی حوالے سے ہم آج کی بڑی خبر ایک اور شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. شفقت صاحب تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی احتساب ادارہ ریاست پاکستان کی اٹونمس باڈی یعنی کہ خود مختار ادارہ تعصب, اثر و رسوخ, رشوت, اختیار اور اقتدار کی چمک سے کوسوں دور. اس ادارے کا کام ہے بلا امتیاز احتساب کرنا, مگر چونکہ ہمارے نظام میں ادارے اصولوں اور قواعد پر نہیں شخصیات کی انگلیوں پر ناشتے ہیں, سو خود مختاری جائے تیل لینے. آج خبر موصول ہوئی ہے کہ قومی احتساب بیورو نے 130 ہائی پروفائل کیسز نمٹانے کے لیے ٹائم فریم طے کر لیا ہے. یہ تو عدم شواہد یا عدم ثبوتوں کی بنا پر کچھ کیسز جو ہیں وہ خارج کر دیے جائیں گے, بصورت دیگر باقی کیسز کے ریفرنسز عدالت عظمیٰ میں بھجوا دیے جائیں گے. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف, وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور دیگر بڑی شخصیات کی فائلیں نیب کے کھاتوں میں موجود ہیں, اور گو کہ آصف علی زرداری کا نام بھی ان کھاتوں میں سر فہرست رہا ہے. کئی کیسز میں ثبوت گم ہو جانے کی وجہ سے اور کئی عدم شواہد کے باعث خارج ہو گئے ہیں. تازی بریت جو ہم نے دیکھی ہے وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی ہے, اور جن کیسز اور انکوائریوں میں شریف برادران 9 سال سے سٹے آرڈرز پر چل رہے تھے, جس کے اندر رائیون روڈ کیس ہے, منی لانڈرنگ کیس ہے, وہ بھی امکان ہے کہ جلد ہی کلین چٹ پانے والے ہیں. عوام کے خون پسینے کی کمائی پر چلنے والا یہ ادارہ ماضی قریب تک ایک جو ہے وہ کھونٹی کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے کہ جس سے خطرے کی تلوار عین مخالف فریق کے سر پر لٹکا دی جاتی ہے, یعنی کہ فائلوں سے کبھی مٹی جھاڑ کر اور کبھی الماریوں کو تالے لگا کر سیاسی مقاصد کے حصول کا ایک حربہ رہا ہے یہ. اور جس خود مختار ادارے کو وزیر اعظم سے متعلق کیسز کا تعین کرنا ہے, اس کے کان وزیر اعظم سرعام کھینچ چکے ہیں. ایک نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. عزتوں کو اچھالنا, ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا بات ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے ملک کے کام نہیں چلتے. ناظرین, آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے محتسب ادارے میں ہونے والی بے ضابطہ تقرریوں کا نوٹس لیا. ہر صوبے میں نیب کے ریجنل بیوروز کام کرتے ہیں. ڈی جی نیب سیکریٹریٹ جنہیں تعینات کیا گیا ہے اقبال بیگ صاحب FBR کے 18 گریڈ کے افسر ہیں, جبکہ ڈی جی ریجنل بیورو 22ویں گریڈ کا افسر ہونا چاہیے. ناظرین, 18ویں سے 20 گریڈ تک ترقی دے دی گئی انہیں, اور اب اقبال بیگ صاحب گریڈ 22 کے اختیار ایکسرسائز کر رہے ہیں. کن کیسز کو ایگزیکٹو بورڈ میں بھیجنا ہے, کون سے مقدمات قابل تفتیش ہیں, کنہیں خارج کرنا ہے, اس اہم ترین پوسٹ کا اختیار ہوتا ہے. دوسرا نام عاصم علی نوازش کا ہے. یہ پہلے CDA میں کام کر رہے تھے. عدالت عظمیٰ نے 3 ماہ قبل ان کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیا تھا, مگر آج بھی یہ نیب میں براجمان ہیں. شہزاد نئی, ان کی تعلیم میٹرک پاس ہے, مگر یہ نیب میں ڈیپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر کام کر رہے ہیں. کچھ عرصہ قبل گریڈ 7 میں بطور اسسٹنٹ بھرتی ہوئے تھے. ملک کی بڑی کاروباری شخصیات, بیوروکریٹس, ٹیکنوکریٹ, سیاستدان, انہیں میٹرک پاس ڈائریکٹر کے زیر تفتیش رکھا جاتا ہے, ایک کمرے میں بٹھا کے بقول ان بزنس مین, بغور ان بڑی شخصیات کے انسلٹ کیا جاتا ہے. ناظرین, جس خود مختار ادارے کے بلا امتیاز احتساب پر پوری قوم انحصار کرتی ہے, وہ ادارہ بینکوں میں بڑی پوسٹوں پر تعیناتی کے لیے اربوں کی کرپشن پر پردہ ڈالے, یا ذاتی مفاد میں تقرریاں ہوں, یا پھر ملک کا وزیر اعظم برملا ڈھانڈ ڈپٹ کر کے امید کی جا سکتی ہے آف کورس کہ جنہیں کلین چٹ مل چکی ہے وہ برحق ہیں, اور جنہیں اس ادارے میں رگڑا لگا ہے وہ جائز ہے. امید پہ ہی دنیا قائم ہے, مگر جو دکھ رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس, نیوز آئے.
بھارت نے آج ایک بار پھر کشمیر پر مذاکرات کی پاکستانی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے جوابی خط میں پاکستان پر واضح کر دیا گیا ہے کہ بھارت مذاکرات پر رضامند ہے، مگر بات صرف دہشت گردی پر ہوگی۔ جموں اور کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ پاکستان کی دعوت کا ابتدائی طور پر انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان نے مشروط خیر مقدم کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مذاکرات شروع کرنے سے پہلے سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی روکے، حافظ سعید اور صلاح الدین جیسے بین الاقوامی دہشت گردوں کی حمایت بند کرے اور خلوص دل سے ممبئی اور پٹھان کوٹ حملوں کی تحقیقات کرے۔ ناظرین، رشیا روس کے اوفا میں مودی نواز تمام تر کور ایشوز پر مذاکرات کا جو ان کا عہد تھا ایک بڑے پالیسی شفٹ میں بدلتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بھارت کے جو کل تک صرف دہشت گردی کا راگ الاپ رہا تھا، اب اس کے پردھان منتری کے دل میں بلوچستان کا درد بھی جاگ اٹھا ہے۔ اسے اس بلوچستان کا غم ہے کہ جو فیڈریشن آف پاکستان کا ایک یونٹ ہے کہ جس پر کسی دوسرے ملک کا حق ملکیت نہیں ہے، جو کبھی مقبوضہ کشمیر کی طرح یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں میں متنازع نہیں ٹھہرا اور نہ ہی بلوچستان میں کبھی بھارتی ترنگا لہرایا گیا ہے۔ ہاں پردھان منتری صاحب، آپ کی اس اعترافی حمایت نے یہ تو بہرحال تسلیم آپ نے کر لیا اس کے تھرو کہ بلوچستان میں تیلی جلانے والا، اس پر تیل ڈالنے والا کون ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بلوچستان میں بھارت کے ان مکروہ عزائم کا اظہار بھارتی افسران نجی محفلوں میں کھل کے کرتے رہے ہیں کہ جو آج نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں۔ Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. یہ انتہا پسند مودی سرکار کی انتہا پسند خارجہ پالیسی کی ایک معمولی سی جھلک تھی۔ اس دہشت گردانہ پالیسی کا اصل چہرہ اس وقت آشکار ہوا کہ جب پاکستان میں متعین رہنے والے ایک سابق بھارتی ہائی کمشنر گوپال سوامی نے بلوچستان میں بھارتی دلچسپی سے پردہ اٹھایا۔ I don't want to go into details because I haven't handled covert operations, but there is enough we can do covertly to create serious problems. All right? Now, the other thing is, the fact of the matter is we don't share a bed with Balochistan, but you seem to forget something. Covert operations against Balochistan for the last 30 years have been conducted from Afghan soil, not from ours. یہ ہے بھارت کا وہ بھیانک چہرہ کہ جو بنگلہ دیش میں تاریخی چلمن سے باہر جھانکے تو مکتی بھانی کی مدد کا اعتراف کر لے، اور جو بھارتی یوم آزادی پر دہلی کے لال قلعے کی فصیل سے جھانکے تو بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان کی عوام کے حمایت کر دے۔ تعجب ہے کہ تم للکارو تو انسانی حقوق اور پاکستانی ہائی کمشنر یوم آزادی کو مقبوضہ عوام کے نام کر دیں تو آسمان سر پہ اٹھا لو۔ اس سال کا جشن آزادی ہم کشمیر کی آزادی کے نام کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے، کامل یقین ہے، کہ جو قربانیاں جموں اور کشمیر کے لوگوں نے دی ہیں انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گی۔ بھارت کی ایک طرف ٹیررسٹ کی گردان ہے تو دوسری جانب کلبھوشن یادو اور بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کا پشتبان۔ ناظرین، بلوچستان میں کل بھی بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ ریپبلکن آرمی کے کارندے بھارتی آشیرواد سے متحرک رہے ہیں، اور آج بھی برام داغ بگٹی سمیت کس طرح بھارت کا راگ الاپتے ہیں، خود ملاحظہ کیجیے۔ Recently, the statement of Indian Prime Minister is very encouraging. I thank the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi Sahib, speaking about Balochistan problem, Pakistan's destructive role in Kashmir and its direct involvement in terrorist attacks in India has been a very well exposed fact. بھارت کی بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کی کہاوت پرانی بات ہو گئی ہے۔ اب بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں طرز کی مودی پالیسی کا چلن ہے کہ نہتے کشمیریوں کی گردنیں اتار دو، آنکھیں نکال دو، 40 دنوں تک انہیں نہتے عوام کو گھروں میں محصور رکھ دو، عزتیں اور عصمتیں پامال کر دو، مگر ڈھنڈورا بلوچستان کے حقوق کا پیٹو۔ اور اس انتہا پسند سوچ کا نتیجہ کہ مودی اپنے ہی دام میں گرفتار ہو چکا ہے۔ بلوچستان کی کھلے بندوں حمایت پر مودی حکومت اپنی ہی اپوزیشن جماعتوں کے نشانے پر ہے۔ I have been a serious diplomat. I don't believe prime ministers make such statements off the bat. کہ ڈپلومیسی میں اگر ایسی بات آپ گنتنتر دیوس کے دن کہو تو اس کے جو نتیجے ہیں ان کا شاید ہمیں سامنا کرنا۔ پردھان منتری مہودے کی آج کا بھاشن سن کر مجھے دکھ ہوا۔ So far I understood, Gaurav, it's more of a confused strategy dealing with Pakistan by the Modi Sarkar since they took
کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معید یوسف صاحب، فورن افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. معید السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سو انڈیا از انولنگ، وہ کشمیر کو ایز اے پولیٹیکل پرابلم دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اینڈ ایز آف رائٹ ناؤ جو آج جواب بھی دیا ہے کنڈیشنز لگا کے، دا بال سیمز ٹو بی ان آور کورٹ. میں یس اینڈ نو. دیکھیے یہ پہلی دفعہ ہے ہندوستان اور پاکستان کے تعلق میں کہ مجھے ہندوستان کی سائڈ پہ کمپلشن اب نظر نہیں آتی. ایک وقت تھا دونوں کے لیے کمپلشن تھی، نہیں کرتے تھے دونوں کو نقصان ہوتا تھا. اب یہ بات ہے کہ جی ہمارا انٹرسٹ تو ہے، سالو ہوگا تو اچھا ہے، ہم گرینڈ سٹیج پہ جائیں گے پاکستان سے، لیکن کمپلشن آپ کی ہے تو آپ نے کرنا ہے تو کریں اور ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز مان لیں. اب وہ بڑا ایک کلیئر، یہ جو ٹریک 2 پروسیسز بھی ہیں، آپ بھی اس کا حصہ رہی ہیں، میں بھی جاتا رہتا ہوں، اس میں بھی یہ بالکل واضح بات ہے کہ دیکھیے ایکول ہو کے بات نہیں ہوگی، ہمارا پلڑا بھاری ہے، اس لحاظ سے آپ نے بات کرنی ہے تو کیجئے. اور وہ مجھے معاملہ چینج ہوتا نظر نہیں آتا. اچھا یہ تعجب کی بات ہے بیکاز آئرونکلی ادھر تو سچویشن مزید گمبھیر ہو گئی ہے. آپ کی کشمیر میں سیاسی جماعتیں اور حریت کانفرنس یہ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ اب ایک کوئی مخصوص لیڈرشپ کے تحت کام نہیں چل رہا. یہ ایجوکیٹڈ یوتھس ہیں who are faceless, who are educated, who are on the streets. ان کو اکٹھا بھی نہیں کسی کے ہاتھ کیا جا سکتا. So I mean the problem is growing. اور ابھی اگر مودی سرکار بات بھی کرے تو to be honest with you کس سے بات کرے؟ دیکھیے and this situation for you to say کہ آپ کوئی urgency نہیں ہے. دیکھیے برہان وانی کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اٹس اے بیسک مس کیلکولیشن آن دہلیز پارٹ. یہی ہوا نا، ان کا نہیں خیال تھا کہ یہ ہوگا. وہ کیوں ہے کہ جب آپ دہلی میں یا اسلام آباد میں کسی بھی کیپٹل میں بات کرتے ہیں کسی اور جگہ کی، ایسے شہر میں، تو بات ہوتی ہے کہ نہیں جی سب معاملہ کنٹرول میں. جب وہ امپلوڈ کرتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں. تو یہ معاملہ تو بہت پرانا ہے، مسئلہ بھی پرانا ہے، مسئلہ جانے والا نہیں. لیکن ساؤتھ ایشین ریاستوں کا یہ ایک پروسیس ہے جس میں وہ اپنے آپ کو یہ کنونس کر لیتی ہیں کہ یہ ٹیمپرری معاملہ ہے، اس کو ہم ابھی ٹھیک کر لیں گے، اس کو پیسے دیں گے، اس کو بائی آؤٹ کریں گے. یہ معاملہ اس طرح ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بٹ عمومی طور پہ ہندوستان جب پاکستان کی طرف دیکھتا ہے، خاص طور پہ یہ جو حکومت ہے اس وقت ہندوستان کی، ان کا موقف یہی ہے بالکل، کم از کم جو مجھے نظر آتا ہے بات چیت سے، کہ نہیں اتنا ہم 70% آف دا وے آپ آئیں گے تو 20-30 ہم بھی آ جائیں گے. لیکن وہ ایکوالٹی والا آپ کو لگتا ہے یہ اپنے لوکل ہندوتوا بیس کو، RSS کو اپیز کر رہے ہیں؟ بیکاز 2010 میں بھی ہم نے دیکھا پرو پاکستان حریت لیڈر گیلانی کو بھی انگیج کیا گیا، ایون دو انسٹیٹیوشنل لیول پہ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا، بٹ کیا گیا ٹو آئرونکلی اگین سیپریٹس کو لے کے ٹو برنگ calm in the streets. So what's with this? نہیں دیکھیے ڈومیسٹک پالیٹکس کا ایشو تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ ان کی بیس ہے، وہ اس کو ایکسپلوئٹ تو کریں گے. وہ تو انگیج ہی نہیں کرنے کو تیار نا. نہیں بالکل نہیں کرنے کو تیار، بیکاز لائن یہ ہے کہ یہ معاملہ اندرونی ہے، خود ہی سالو کریں گے، باقی سارے ہٹ جائیں، اور اندر سے بھی بات نہیں مانیں گے. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، باڈی لینگویج ہے، اور یہ چل رہی ہے. انگیج تو کرنا ہے. دیکھیے آپ کوئی ایسا ڈیٹا پوائنٹ نہیں ہے جس سے آپ کو یہ لگے کہ ہمارا جو گیپ ہے وہ کم ہوگا اگلے 20 سال میں، صرف بڑھے گا. تو انگیج تو کرنا ہے. اور اگر ہندوستان بات نہیں کرنا چاہتا تو ان کا رویہ اور خراب ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو پش کریں گے. تو آپ کو اسی کنسٹرینٹ میں کوئی نہ کوئی چیز نکالنی ہے. بہرحال اس وقت جو وہاں سے وائبز آ رہی ہیں بالکل ان کے حق میں بھی نہیں ہے، خطے کے حق میں بھی نہیں ہے. پاکستان کو اپنا رستہ نکالنا ہے، ہمیں اپنے نیبر سے حالات ٹھیک کرنا ہے. لاسٹلی معید بتائیے گا کہ پہلی دفعہ ایک پردھان منتری نے بلوچستان کا ذکر کیا ہے. Can our foreign office have a heyday? Sorry? Should our foreign office be having a heyday with this? Should we be picking it up, squeezing it for all it's worth? وہ تو ہوگا. دیکھیے وہ تو یہ تو ریاست کاری میں یہ تو کام ہے، وہ ہوگا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے آگے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. جو یہ بلوچستان کا ذکر ہے یہ خود انڈیا میں بڑی تنقید ہے کہ یہ کیا کرنا چاہیے، آپ سے جاننا چاہ رہی ہیں. نہیں دیکھیے آپ کو اپنا بلوچستان کا معاملہ جو ہے وہ سفارت اپنی جگہ اندرونی طور پہ حل کرنا ہے، وہ آپ کرتے رہیں. آپ کا مسئلہ ہے کشمیر کا، آپ کشمیر کی بات کیجیے. بہتر ہے اس ایشو کو نہ اٹھائیں. نہیں آپ ذکر تو کریں گے اور وہ آپ جو کر رہے ہیں بالکل کریں. انٹرفیئرنس کی تو آپ بات پہلے بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ ہم نہیں اچھی لابنگ نہیں کر سکتے نا. کلبھوشن یادیو ایک حاضر سروس افسر آپ کے پاس آ گیا. What's the lobbying? I mean, what's the echo around the world? Does anybody care? Did anybody turn back? Good point. اس کا تعلق ہے جو ہمارا عمومی طور پہ اس وقت پرسیپشن ہے دنیا میں، وہ انفارچونیٹلی اتنا نیگیٹو ہے کہ آپ کی نیکی بھی گناہ اور دوسرے کا گناہ بھی نیکی. تو وہ تو اس میں پھنسا ہوا ہے. وہ تو بنگلہ دیش جا کے جو کہہ لے فرق نہیں پڑتا، اپنے انڈیپینڈنس ڈے پہ جو اعتراف کر لے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہے نا کہ وہ ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا اس طرح کی کنورجنس کہ وہ ہو رہا ہے. سر جنگ کے زمانے میں ہوتا تھا ہماری بات سنی جاتی تھی، تو وہ آپ کو کسی طرح واپس لانا ہے. کشمیر پہ ہیومن رائٹس کا ایشو دنیا اس وقت سن رہی ہے. یہ بات غلط ہے جو میں یہاں سنتا ہوں کہ جی کسی کو کشمیر پہ ایمنسٹی نے بھی یہ معاملہ اٹھایا ہے، ان پہ چارجز بھی آئے ہیں. دنیا ہیومن رائٹس کے ایشو کو سن رہی ہے. آپ ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو میں یہ بات کریں تو بات سنی جائے. ایکچولی بہترین پوائنٹ ہے، بلکہ ریٹریٹ ہوتا ہے آپ کا وہی ایشو کہ وہ گیپ بڑھتا چلا جائے گا. تو لیٹ الون بلوچستان اور کلبھوشن یادیو پہ جیسے
बात को कोई नहीं सुन रहा, कल को कश्मीर पे भी जो जरा सा सुना जा रहा है नहीं सुना जाएगा। और ह्यूमन राइट्स के लेंस लें, पॉलिटिक्स की लेंस लेंगे तो फिर वो वही मामला फंस जाएगा और वो दहशतगर्दी की तरफ ले जाएंगे उसको। ह्यूमन राइट्स पे फोकस करें, कश्मीर पे फोकस करें, दुनिया बात सुन रही है और सुनेगी, लेकिन डिफरेंशियल को ना भूलें। जैसे जैसे बढ़ेगा मामला आपके लिए मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। सो द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नाउ, यू गॉट टू कैश इन ऑन इट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे। डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं जिससे बाहर आंखें नहीं चुराई जा सकती। आपको बताती चलूँ, कल हमने आपको बताया किस तरह वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम को सस्ती बिजली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब मैंने सस्ती पे फोकस किया, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस किया, मगर द फैक्ट रिमेन्स दिस डिफरेंशियल जिसका मोहित जिक्र कर रहे हैं, इट्स टू लार्ज टू बी कवर्ड। आज एक रिपोर्ट शाये हुई है भारत के अंदर जिसके अंदर बताया गया है कि 2020 तक 73 करोड़ इंटरनेट यूजर्स होंगे पूरे भारत के अंदर, 73 करोड़, और इसके अंदर से 75% जो हैं वो देही इलाकों के विलेजेस होंगे, गांव वाले होंगे, उधर के बच्चे और औरतें होंगी जो इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। इंडिया इज अगेन, इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेसिस इवन आफ्टर चाइना। बहुत बड़ी ये चीज़ है। वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, ये डिफरेंशियल है जिसको मद्देनजर रखते हुए हमें अभी स्ट्राइक करना है। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। नाजरीन, 2 करोड़ आबादी के शहर कराची को आज पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। शहर को 550 मिलियन गैलन पानी फराहम करने वाला ढाबे जी पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। स्टेशन को अचानक आग लगी कि जिससे कराची को पानी सप्लाई करने का बड़ा जरिया मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गया। कराची के जो पहले ही 40 करोड़ गैलन पानी की कमी का शिकार है, इस पंपिंग स्टेशन के बंद होने से कराची थर का मंजर पेश कर रहा है। वाटर बोर्ड और के इलेक्ट्रिक का अमला मुरम्मती काम में है, मगर अगले 48 घंटों तक शहरियों को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ेगा। कराची में पानी की किल्लत एक दरीना मसला है। ये कभी 72 इंचेस कुतर की पाइपलाइनों के फट जाने की सूरत सर उठा लेता है, कभी बिजली के ब्रेकडाउन से उमड़ आता है, और कभी वाटर माफिया की मनमानी से आवाम की नाक में दम कर देता है, और पानी की इस किल्लत से टैंकर माफिया की चांदी हो जाती है। कराची में फी टैंकर 3 से 5 हजार रुपए में फरोख्त होता है। यूं पंपिंग स्टेशन के गैर फाल होने से आवाम को यौमिया करोड़ों का चूना लगाया जाता है कि जिससे शहरियों की माहाना तनख्वाह का 20% सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही खर्च हो जाता है। नाजरीन, पानी की इस मुनज़्ज़म किल्लत के पीछे वो मुनज़्ज़म हाथ कार फरमा हैं कि जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के जरिए करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। कराची के इलाकों मंगू पीर, शाह लतीफ टाउन, मेमन गोट और सुरजानी टाउन जैसे बेशतर इलाके ऐसे हैं, ये माफिया तेजी से सरगर्म है इन इलाकों में। मेमन गोट के करीब के इलाके में 10 नए गैर कानूनी हाइड्रेंट्स भी घुल चुके हैं। ये हाइड्रेंट्स वाटर बोर्ड की बड़ी लाइनों से पानी चोरी करते हैं, और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के इस काले कारोबार में बासर शख्सियात का बड़ा अमल दखल है कि जिससे सूबाई हुकूमत को रोजाना करोड़ों का टीका लगाया जाता है। वजीर आला सिंध की फुर्तियां देखने की हैं आजकल। कराची का कचरा हो, महकमा तालीम, महकमा बल्दियात, महकमा आब पाशी में करप्शन का खात्मा के जो हम इस शो पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको बता चुके हैं, जहां नए वजीर आला के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, वहीं वाटर बोर्ड, टैंकर माफिया और गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की करप्शन का संगीन चैलेंज भी दरपेश है। क्योंकि आज पार्लियामान के मुंतखब नुमाइंदे महमूद खान अचकजई को ऐवान ज़ीरी में इजहार ख्याल से रोक दिया गया। नाजरीन, जैसे ही माइक ऑन हुआ, स्पीकर कौमी असेंबली में नो प्लीज की एक तहरीरी चिट अचकजई साहब की तरफ बढ़ा दी और माइक बंद कर दिया। महमूद खान अचकजई का गुनाह इतना बड़ा है कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला चौधरी निसार की मुजम्मत, इलेक्शन कमीशन में तलबी, ऐवान में बोलने के हक से महरूम करना जरूरी था। हो सकता है कि इन इंतहाई इकदाम के बाद भी गुनाह कबीरा का कफारा ना अदा हो सके। निशान इबरत के लिए उनकी रुकनियत मनसूख कर दी जाए कि कोई माइका लाल फिर मुल्क की मुकद्दस गाय की नाकामी पर सवाल उठाने की जुर्रत ना कर बैठे। नाजरीन, ये भी ऐन मुमकिन है कि यूं तो आर्टिकल 6 पर नजर दौड़ाने से हमारे पर जलते हैं। आइन की इस शिक में मामूली सा रद्दो बदल करके कौमी कोशिशों पर सवाल उठाने वाले गद्दारों की फहरिस्त में डाल दिया जाए तो शायद अच्छा होगा। अगर अरकान पार्लियामेंट ये मेहरबानी कर दें
तो आइन की शिक नंबर 66 के जो पहले ही नज़रअंदाज होती है, ओवरलुक होती है, किसी खाते में नहीं आती, तो शायद उसकी ज़रूरत मंतकी तौर पर ख़त्म हो जाएगी कि जिसके मुताबिक मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट में दौरान सेशन तमाम अरकान को बोलने की इजाज़त है और मेंबरान जो कुछ भी बोलें या अपने वोट का हक इस्तेमाल करें, जैसे भी करें, उसके खिलाफ किसी भी अदालत में कार्रवाई नहीं हो सकती। ये खुला तज़ाद भी रियासत पाकिस्तान के निज़ाम का हिस्सा है कि जिन्हें आइन बोलने की इजाज़त देता है वो काबिल मुज़म्मत हैं और उनके बोलने की आज़ादी सलब है। जिन्हें आइन गद्दार कहता है उनका बाल भी भीगा नहीं हो सकता। मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब नुमाइंदों को शर्म व हया का दर्स दें तो जायज़, यही मुंतखब नुमाइंदे यही दर्स अपने ही मातहत मुलाजिमों को दें तो जुर्म। मगर क्यों? वारे वाह जमहूरियत तेरी किस्मत। इसी के साथ साथ फिर कोशिश करेंगे अली रज़ा आब्दी साहब हमें मिल जाएं जमहूरियत से। MQM भी बड़ी दुखी रहती है। अली रज़ा आब्दी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में लोड बहुत है, अवाम की रिक्वायरमेंट बहुत है और साथ में जो वाटर बोर्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आउटडेटेड होता जा रहा है। जो पिछले 6-7 साल के अंदर उसमें इन्वेस्टमेंट्स होनी थी, पंप्स की, डिस्ट्रीब्यूशन की, लाइन्स की, वॉल्व्स को इम्प्रूव करना था, रिपेयर करना था, लीकेजेस जो बनाने थे उसकी वजह से वो रिपेयर का पैसा निकाला तो जरूर जाता था लेकिन वो लगता नहीं था। तो जिससे अब ये पोजीशन आई है कि पाकिस्तान के कराची में जो पानी आ रहा है 1200 MGD की आपकी रिक्वायरमेंट है लेकिन 450 MGD जो है वो धाबेजी से लिफ्ट होता है। और अली रज़ा आब्दी साहब क्योंकि वक्त की किल्लत है, आपको रिकनेक्ट करते करते हमने जमहूरियत का हुस्न अवाम को सुना दिया, मगर जाने से पहले एक बात आपसे सुनना चाहती हूँ। सर मुझे बताइएगा, आज आपने कंप्लीट लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है TORs कमेटी से। मैं समझ सकती हूँ कि जो आपको बहरान और इशूज़ और तकलीफ़ों का सामना है कराची ऑपरेशन की वजह से, अपने कारकुनान के मिसिंग होने से, सर मगर उसका क्या लेना देना करप्शन से? यही और फिर एथिकल करप्शन जो साथ में हो रही है कि एक कौम को, एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, हर वक्त उस पे अरेस्ट किए जा रहे हैं। 6500 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर। सर आपको नहीं लगता एथिकल करप्शन और फाइनेंशियल करप्शन को अलग रखना चाहिए? पनामा के ऊपर ऑपोजिशन मुत्तहिद हुई है फाइनेंशियल करप्शन को नैब करने के लिए। व्हाई यू मिक्सिंग द टू? नहीं, लेकिन मेहर पनामा के TOR से बाकी पार्टीज भी अगर आप देखें, दोज आल्सो हैड मूव्ड अवे फ्रॉम इट। PTI वाज सोलो फ्लाइट, वो खुद अपने एहतजाज। सर दूसरों की बात ना करें, अपना बताएं, आपने क्यों लाताल्लुकी का इजहार किया? क्या आपको नहीं लगता आपके इस इक़दाम से फायदा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को होगा? नहीं, हमें इससे बिल्कुल फायदा हुकूमत को नहीं होगा। ये TORs का मसला जो है ये ऑलरेडी इस पे बहुत दफा बहस हो चुकी है। अब तक इसको आगे बढ़ के चले जाना चाहिए था, लेकिन कंप्लिसिटी पीपल्स पार्टी की और PMLN की इसमें वाज़ेह तौर पे सामने नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली रज़ा आब्दी थे, वो उस कंप्लिसिटी का जिक्र कर रहे हैं कि जिसके हवाले से हम खबरें तो देते रहते हैं मगर बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट पीपल्स पार्टी PTI के साथ खड़ी है। करप्शन पे, TORs के ऊपर, पनामा इंक्वायरी कमीशन के ऊपर वाज़ेह तौर पे स्टैंड लेके PTI के साथ खड़ी है, मगर आज वाज़ेह तौर पे इस लाइन से अलग होकर MQM ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है एथिकल करप्शन को कोट करते हुए। इस मुल्क में एथिकल करप्शन है, मॉरल करप्शन है, फाइनेंशियल करप्शन है, मगर अभी फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर ऑपोजिशन का मुत्तहिद होना यकीनी तौर पे अनडाउटेडली बहुत जरूरी था, जो कि बारहा ऑपोजिशन बिखरती दिखाई दे रही है। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।